حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وهو على كل شيء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعصمتہم اجمعین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ صلوات پڑھیے محمد بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا انتظام بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اس آیت کا بالکل آسان لفظوں میں ترجمہ، اور اسی کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور کل میں عرض کر چکا ہوں جناب نوح کے ذریعے سے پروردگار عالم نے رسالت کا آغاز کیا۔ جناب آدم پہلے نبی اور جناب نوح پہلے رسول، اور اولو العزم پیغمبر میں بھی جو صاحب شریعت پیغمبر تھے، ان صاحب شریعت پیغمبروں میں بھی سب سے پہلے پیغمبر جناب نوح ہی ہیں۔ جناب نوح کی 950 سال تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ صرف 80 افراد تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ جو لوگ کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ سبھی غرق آب ہو گئے، اور جو سلسلہ پھر جناب نوح کے بعد چلا وہ جناب نوحی کی اولاد کے ذریعے سے سلسلہ آگے بڑھا، اور کہا یہی جاتا ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب جناب نوحی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ سب سے بڑی تعداد ہے جو بتائی جاتی ہے کشتی میں 80 افراد۔ بعض مورخین نے اور بھی کم تعداد بتائی ہے، لہذا جناب نوح کے آل اولاد کے علاوہ جو دیگر چند افراد ہوں گے ان کی نسل بڑھی ہوگی تھوڑی بہت، مگر آج ان کی نسل میں سے کوئی باقی نہیں ہے، اور آج دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب جناب نوحی کے 3 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے سام، جن سے پورا عرب، انڈیا، پاکستان، اس طرف کا یہ پورا علاقہ۔ دوسرے بیٹے حام، جتنے بھی کالے افراد، افریقہ کے افراد، وہ سارے کے سارے، کالے کا مطلب وہ کالے نہیں کہ کوئی کہے انڈیا میں بھی تو کالے ہو سکتے ہیں، افریقی لوگ، لہذا وہ حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یافس کی اولاد میں سے کچھ اتراک کے لوگ، ترکی لوگ، کردستان کے کچھ لوگ، اس کے علاوہ چائنا وغیرہ کے، اور باقی سارے افراد وہ جو آج یورپ کہلاتا ہے، یہ سب یافس کی اولاد میں سے۔ جناب
سام کی اولاد میں سے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اللہ نے زیادہ تر نبی جناب سام ہی کی اولاد میں سے قرار دی، اور جب یہ جناب سام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا تو دوسرے اولو العزم پیغمبر، دوسرے صاحب شریعت نبی، صاحب شریعت رسول جناب نوح کے بعد وہ آتے ہیں جناب ابراہیم، اور جناب ابراہیم جناب نوح ہی کی اولاد میں سے، جناب ابراہیم جناب سام ہی کی اولاد میں سے، اور جناب نوح اور جناب ابراہیم کے درمیان میں 10 پیڑھیوں کا فرق ہے، 10، یعنی جناب نوح سے لے کر ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا، یعنی جناب نوح کا بیٹا سام، سام کا بیٹا، پھر اس کے بعد سلسلہ ہوتے ہوتے پھر یہاں بیچ میں 10 بیٹے آئے، پھر 11ویں بیٹے کے طور پر، پوتے کے طور پر جناب ابراہیم، تو بیچ میں 10 پیڑھیاں گزری، اور اب 25-30 سال تو کم سے کم مانا ہی جائے گا، اور زیادہ ہی ایک پیڑھی میں جو فرق ہوتا ہے، تو 200-250 سال کا فرق اس اعتبار سے ہوا، زیادہ کم و زیادہ بھی ہوتا تو ہمارا اپنا ایک آئیڈیا ہے۔ 10 نسلیں بیچ میں تھی جناب نوح اور جناب ابراہیم کے درمیان میں۔ جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید میں ذرا اختلاف ہے۔ قرآن مجید میں یعنی چونکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے اب، باپ، باپ کون تھا تو اس کے لفظ کے طور پر آیا آزر، جبکہ آزر اصل میں باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا، لیکن عربی زبان میں لفظ اب صرف باپ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ عربی زبان میں باپ کے لیے جو لفظ خاص ہے وہ ہے والد، لم یلد ولم یولد، اسی سے بنا سورہ قل ہو اللہ میں۔ باپ کے لیے جو اصل حقیقی باپ ہے اس کے لیے لفظ عربی زبان میں خاص ہے والد، لیکن باپ کے علاوہ جو دیگر افراد ہوئے، چچا جس کو ہم تایا بھی بولتے ہیں، یعنی باپ سے چھوٹے بھائی، باپ کے بڑے بھائی، دادا، دادا کے بھائی، آبا و اجداد، اسی سے بنا آبا، جمع اس کا پیورل، تو باپ ہی کی جمع، وہ سب کے لیے لفظ اب استعمال ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا ہے۔ لہذا جناب ابراہیم کے جو والد ہیں ان کا نام تھا اصل تارخ، تارخ، اور چچا تھے جن کا نام تھا آزر، جس کو قرآن مجید میں جو لفظ استعمال بھی ہوا ہے۔ مگر جناب ابراہیم کی والدہ کا نام کیا ہے یہ بتانے والے کوئی نام ہے۔ باپ ہی کے بارے میں لوگ جو ہے ابھی سمجھتے ہیں کہ تارخ ہے یا وہ ہے، اہل سنت تو اکثر یہی کہتے ہیں چونکہ لفظ باپ استعمال ہوا، اب استعمال ہوا ہے تو وہی باپ تھے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے، کہ کسی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی بھی امام، اس کا نور، اس کا نطفہ، آسان لفظوں میں کہیں، ہم اپنی زبان ہی میں کہیں، کسی بھی کافر باپ کے صلب میں یا کافرہ ماں کے پشت میں رحم میں نہیں رہ سکتا۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی ہو اور اس کی ماں یا اس کا باپ کافر ہو۔ تمام نبیوں میں سلسلہ چلیے اوپر سے لے کے نیچے تک، اور اس کی وجہ یہ ہے خاص طور سے اس سلسلے میں تو یہ بھی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کا، خاص طور سے شہزادی کو اگر ہم الگ کر لیں، اب اس پر اگر میں گفتگو کروں گا تو پھر لمبی پوری مجلس اس پہ گزر جائے گی، مگر مجھے کہنا پڑا کہ شہزادی الگ ہیں۔ 4 افراد، یا میں کہوں 14 معصوم میں 13 افراد وہ افراد ہیں جن کا نور
پاک و پاکیزہ مردوں اور پاک و پاکیزہ عورتوں کے رحموں اور صلبوں سے گزرتا ہوا آیا، نبیوں کے رحموں سے، نبیوں کے پشتوں سے اور پاک و پاکیزہ عورتوں کے رحموں سے گزرتا ہوا آیا۔ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں یہ جملہ کہتے بھی ہیں کہ جب آپ مولا کے بعد مثلا زیارت وارثہ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور دیگر زیارت میں بھی استعمال ہوا ہے، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ چونکہ پاک و پاکیزہ مردوں کے، یعنی وہاں پر آپ دیکھیے گا زیارت میں تو انشاءاللہ مزید بات واضح ہو جائے گی۔ شہزادی کو مجھے اس لیے الگ کرنا پڑ رہا کہ شہزادی کی زیارت میں آپ کو نہیں ملے گا یہ، شہزادی کا نور پروردگار عالم نے یعنی اتنا بھی سہارا نہیں لیا کہ پاک و پاکیزہ مردوں، پاک و پاکیزہ عورتوں کے رحم و صلبوں سے گزرتا ہوا آئے، اللہ نے خود رسول اللہ کو معراج پر بلا کر شہزادی کے نور کو رسول اللہ کے حوالے کیا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو سارے نبی، سارے رسول، سارے امام، ان کے ماں باپ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کوئی کافر نہیں، لہذا جناب ابراہیم کے والد کا نام ہے طارق اور چچا کا نام ہے آزر، اور والدہ کا نام جو میں نے کہا، والدہ کا نام، یہ تو کئی نام استعمال کیے گئے بتائے گئے، مگر زیادہ تر جو لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں جناب ابراہیم کی والدہ کا نام ہے امیلہ، امیلہ، الف میم یہ لام ہے، امیلہ، یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے آپ یہ لفظ امیلہ۔ بہت سے افراد نے بونا اور ابیونا بھی لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ بھی کہا گیا، مگر جو اس پر تقریباً اسلامی کتابیں بھی اس پر اتفاق کرتی ہے، امیلہ نام تھا جناب ابراہیم کی والدہ کا۔ جناب ابراہیم جس زمانے میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کون سا پلیس آف برتھ کیا ہے جناب ابراہیم کا؟ ملک کا تو نام ہے عراق، عراق کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے بابل، سنا ہے نام؟ بابل شہر ہے عراق کا، ہم تو یہی تلفظ کرتے ہیں، پروننسیشن ہمارا نزدیک تو یہی بابل ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی اس کو کہا جاتا ہو، لہذا بابل جو شہر ہے عراق کا، اس شہر میں اصل جناب ابراہیم پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا کیا نام تھا؟ یہ تو سب کو یاد ہوگا، جناب ابراہیم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا نمرود، ہے نا، نمرود سن رکھا ہے۔ اور جس طریقے سے جناب نوح کے بیٹے کا نام تھا کنعان جو ڈوب گیا، اسی طریقے سے اس نمرود کے باپ کا نام بھی کنعان تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، جو بادشاہ اس زمانے میں تھا اس کا نام تھا نمرود بن کنعان، یہ اسی بابل شہر کے ادھر علاقے میں رہتا تھا۔ اور نمرود یہ پہلا ایسا بادشاہ تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پہلا بادشاہ تھا یہ، اس کے بعد تو زمانہ آیا، شداد نے دعویٰ کیا، فرعون نے کہا، مگر پہلا بادشاہ تھا نمرود جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، اور پہلا ہی بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا، یہ بھی سن لیجئے، اس سے پہلے بادشاہ اپنے سر پر تاج نہیں رکھتے تھے، بادشاہ تو تھے جو رئیس قافلہ ہوتے تھے یا بادشاہ تھے، مگر سر پر تاج نہیں رکھا جاتا تھا ان کے۔ نمرود نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا تھا کہ بادشاہ ہونے کے ناطے، اور پھر بعد میں یہ کہ بھائی خدا بھی بن گیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو اس نے اپنے سر پر تاج سب سے پہلے رکھا تھا۔ نمرود کے بارے میں زیادہ تر جو لوگ جانتے ہیں وہ جناب موسیٰ کے زمانے کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں، مگر جناب موسیٰ کے زمانے کے حالات اور جناب ابراہیم کے زمانے کے حالات تقریباً برابر سے ہیں، اس اعتبار سے کہ دونوں زمانے میں دونوں ہی کے جو نجومی ہوا کرتے تھے، ان نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ نمرود سے اور ادھر فرعون سے بھی، تو نمرود سے ہم بات چل کر رہے ہیں فی الحال نمرود کی، کہ تمہارے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اصل میں اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھا کہ جیسے
کوئی ستارہ ہے جو ستارہ جیسے ہی وہ طلوع ہوا، چاند بھی اور سورج بھی دونوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ چاند کی پورے جو چمک رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی روشنی بالکل ختم ہوتی چلے گئی۔ سورج، پھر وہ سورج کی بھی روشنی ختم ہو گئی اور اس اکیلے اس ستارے کی روشنی، ستارے کی تاریک روشنی اتنی زیادہ تھی۔ اس نے اپنے قیافہ شناس اور جو نجومی ہوا کرتے تھے اور جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے ان لوگوں سے بتایا، تو سب نے سب ایک ہی تعبیر بتائی کہ تیرے ملک میں حساب کتاب لگایا انہوں نے اپنا، اور حساب کتاب لگا کے بتایا تیرے ملک میں فلاں شہر میں اور فلاں سن میں، سن تک بتایا بچہ پیدا ہوگا، اور ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو خاک میں ملا دے گا، نیست و نابود کر دے گا، اور تیرا تخت تاج سب ختم۔ اس وقت اس نے کہہ دیا کہ ہم ایسا بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ اس نے بہت کوششیں کی کہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو، مگر اللہ جس کو پیدا کرے، اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا، اصل قادر مطلق تو وہی ہے، خدائی کا دعویٰ کوئی بھی کر لے۔ اللہ نے کہا ہم اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوا، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ اصل بات پھر رہ جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ابراہیم پیدا ہوئے۔ جناب ابراہیم کی والدہ نے جناب ابراہیم کو لوگوں سے، آبادی سے، گاؤں سے، شہر میں جہاں زندگی گزار رہی تھی وہاں سے دور رکھا اور لے کر گئی صحرا میں، بلکہ پہاڑوں کے درمیان میں، غار میں، اور 13 سال تک جناب ابراہیم وہی رہتے تھے۔ یعنی 13 سال تک پیدا ہونے کے بعد 13 سال سے ماں جاتی تھی، دودھ پلا دیا، ماں گئی، کھانا پینا لے کر چلے گئے، جو کچھ بھی کرنا تھا ماں ایسے کرتی۔ گھر کے 1-2 افراد ہوں گے جو جانتے ہوں گے، مگر 13 سال تک الگ رکھا۔ 13 سال کے بعد جناب ابراہیم کو جب آبادی میں لے کر آئے، ماں جب لے کر آئی تو جناب ابراہیم بھی دیکھ کر حیران تھے، اور اب ظاہر سی بات ہے اس عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئے تھے کہ جہاں وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگ الگ الگ لوگوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، خدا بنائے ہوئے تھے۔ جیسے آپ انڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ درختوں کے نیچے، درخت پیپل کے درخت ہے تو اس کے آگے جو ہے وہ ہو رہا ہے، کوئی سوریہ نمسکار کر رہا ہے، کچھ اور، یہ ساری چیزیں یہ اس وقت کی چلی آ رہی ہیں۔ تو جناب ابراہیم بھی دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ اس کو بھی خدا، اس کو بھی خدا، اس کو بھی خدا۔ اس لیے جناب ابراہیم نے ایک دن ایک سفر کیا، اور جب سفر کا، یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے یہ باتیں، جب سفر کیا تو انہوں نے تلاش کیا کہ اصل اور حقیقی خدا ہے کون۔ یہ تو مختلف خداؤں کے ماننے والے ہیں۔ شہر میں دیکھا لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں، ان کا خود چچا آزر وہ خود بت بنا رہا ہے، اور بت بھی کس طریقے کے، جیسے انڈیا میں بھی ہے، الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی جب بیٹا، یہ بھتیجا آ گیا تو آزر نے کہا یہ اچھا ہوا کہ تم اس کو لے کر آ گئی ہے، میرے بزنس میں میرا ہاتھ بٹائے گا بھتیجا۔ تو اب ہاتھ کیسے بٹائے گا؟ کہا بناؤں گا میں، چونکہ وہ سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراش کے اس کا بت بناتا تھا، کہا بناؤں گا میں، بیچو تم، پروفٹ برابر ہو گیا تو اچھا ہے، 1 سے 2 ہو گئے کمانے والے۔ تو اس طریقے سے یہ بناتا تھا، اور جناب ابراہیم سے کہا کہ تم بیچ کر آؤ۔ تو جناب ابراہیم رسی میں باندھ کے اور پھر ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے تھے، بتوں کو، خداؤں کو، اور کس طریقے سے آواز لگاتے تھے خریدنے کے لیے، کہ کون ہے ان خداؤں کا خریدنے والا، کون ہے ان خداؤں کا خریدنے والا جن کو میرے چچا نے بنایا ہے۔ میرا چچا کہتا ہے ان میں سے یہ فلاں بت بھی ہے جو اولاد دیتا ہے، اس کی پوجا کرو گے تو جو بے اولاد ہے وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے، مگر میرا چچا جھوٹ بولتا ہے، اصل تو اولاد میرا اللہ دیتا ہے۔ ان میں وہ خدا بھی ہے جس کو میرے چچا نے بنایا، اور وہ کہتا ہے کہ روزی کا خدا ہے، روزی دیتا ہے، مگر میرا چچا جھوٹ بولتا ہے، اصل تو روزی میرا اللہ دیتا ہے، وہ اللہ رازق ہے، خیر الرازقین میرا اللہ ہے۔ اس طریقے سے اب ظاہر سی بات ہے، بیچ بھی رہے ہو، خداؤں کی برائی بھی کر رہے ہو، تو خریدے گا کون؟
تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی خریدتا نہیں تھا، تو چچا کہا کرتا یہ کیسے بیچتے ہو تم؟ مگر جناب ابراہیم تو جناب ابراہیم یہ ذرا بات کا مسئلہ، اس سے پہلے یہ جو ہوا وہ یہ کہ ایک طرف تو خداؤں کو پوج رہے ہیں، خداؤں کو بنا رہے ہیں، بتوں کو بنا رہے ہیں. تو جناب ابراہیم جو ایک سفر پر گئے، تو سفر پر رات کا ٹائم ہوا تو ایک ستارہ نکلا. جناب ابراہیم نے کہا ہو نہ ہو یہ سب تو دنیا والے جو لوگ کر رہے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ خدا، یہ سب نہیں، اصل خدا وہ ہے جو ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، بڑا ستارہ، کہ ہو سکتا ہے یہی خدا ہو. ان ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. مگر ہوا یہ کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ستارے کی روشنی کم ہو گئی، اور چاند جو نکلا تو چاند کی روشنی بڑھ گئی اور ستارے کی روشنی ختم ہو گئی. جناب ابراہیم نے کہا نہیں، ستارہ جو ڈوب جائے یا روشنی ختم ہو جائے جس کی، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر جب سورج چاند نکلا تو کہا یہ ہے میرا خدا. مگر ہوا یہ کہ رات بھر تو خدا یہ سمجھتے رہے کہ بس یہ خدا ہو سکتا ہے. مگر جیسے ہی صبح ہوئی چاند ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا کہنے لگے نہیں بھی یہ میرا خدا نہیں، جو ڈوب جائے یا جو ختم ہو جائے، اس کی روشنی ختم ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. مگر جب صبح ہوئی تو سورج نکل گیا. جب سورج نکلا تو کہا یہ خدا ہے. سورہ انعام میں پڑھ سکتے ہیں ان سب چیزیں، سورہ انعام میں باقاعدہ موجود ہے. کہا کہ یہ میرا خدا ہے. ھذا ربی، چاہ سورج کو دیکھ کے کہا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. مگر جب سورج بھی رہا، شام تک سورج غروب ہو گیا، کہنے لگا یہ بھی خدا نہیں ہے. مگر اللہ نے کہا کہ ہم نے ہدایت کی اور ہم نے ان کو بتایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب جب جناب ابراہیم آبادی میں رہتے تھے تو لوگ خداؤں کو مان رہے ہیں. اور جو آپ نے سنا کہ جناب ابراہیم نے بت شکنی کی ہے، وہ بت شکنی بھی وہ بائبل ہی کی بات ہے، بابل کا ہی بات ہے. چنانچہ جناب ابراہیم لوگوں کے سامنے بیٹھے رہا کرتے تھے، گفتگو ہوتی رہا کرتی تھی، اور جناب ابراہیم مستقل ان کا ایک ہی موضوع تھا، اور وہ تھا یہ بت، کہ تم بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کو مانتے ہو، بھلا ان میں کیا فائدہ ہے؟ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کو بھلا کیسے خدا بنا رہے، جس کو تم خود بنا رہے ہو، جس کو میرے چچا بنا رہے ہیں، جس کو خود خرید کر لا کر آ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ خدا ہے. تو کہتے تھے کہ کیا کوئی نیا دین لے کر آئے ہو، ہمیں بھی بتاؤ، سمجھاؤ، بتاؤ کچھ. اسی درمیان میں اتفاق کی بات یہ ہو گئی کہ اسی زمانے کی بات تھی کہ عید کا دن آ گیا. وہ جو قوم تھی اس زمانے کے جو افراد تھے، ان کے عید منانے کا طریقہ الگ تھا. عید کے موقع پر لوگ گھروں میں نہیں رہتے تھے، بلکہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، صحرا میں چلے جاتے تھے، پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے. آج بھی ہے، بہت سے لوگ جاتے ہیں عید میں گھومنے کے لیے، چلو پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، چلو وہاں جا رہے ہیں، الگ الگ جگہوں پر. اور ایرانی لوگ خاص طور سے، ابھی آپ دیکھیں ایران میں جب ان کی عید آتی ہے، قومی عید مثلا نوروز وغیرہ، ہفتے 10 دن، 15 دن شہر میں لوگ نظر نہیں آئیں گے، گھومتے پھریں گے ادھر ادھر، اور جنگلوں میں، واقعی جنگلوں میں جاتے ہیں، واقعی صحرا میں جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے. پورے شہر میں اکیلے ابراہیم، باقی سارے عید منانے کے لیے گاؤں چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر چلے گئے. اس دن جناب ابراہیم کو مل گیا موقع اور اٹھایا تیشا، فارسی لفظ ہے تیشا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کلہاڑی. ایک ایسا کلہاڑی جو پتھر تک کو کاٹ دیتے ہیں. وہ جناب ابراہیم نے اٹھایا اور اٹھا کر پہنچ گئے معبد، مندر میں، جو ان کے، جہاں وہ ان کا جو معبد تھا، جہاں ان کا جو خدا بنا رکھتے تھے، جہاں پہ انہوں نے، اس میں وہاں پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد جو بتوں کو توڑنا شروع کیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا سر توڑا، کسی کا دھڑ توڑا. سارے بتوں کو توڑ کے سب سے بڑا بت جو اوپر رکھا ہوا تھا، اسی کے گلے میں کلہاڑی ڈال کے اپنی، اور واپس آ گئے. میں نے کہا ابراہیم ایک کام کرو، جب سارے ہی توڑ دیے تو اسی بڑے کو ہی کیوں چھوڑ دیا، اس کو بھی توڑ دو.
ادب نے جناب ابراہیم بھی جواب دیا کہ نہیں، آخری زمانے میں حقیقی مشرکن آنے والا ہے جو میری ہی اولاد میں سے ہوگا، جو خانہ کعبہ سے مشرک نہیں کرے گا، انشاءاللہ وہ سب کی صفائی کر دے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ جناب ابراہیم نے کلہاڑی ڈالی اور آ گئے بڑے والے کے گلے میں۔ جب لوگ آئے عید بنا کے واپس، اب جب اپنے مندر میں گئے اور وہاں دیکھا کہ بتوں کا برا حال ہو رہا ہے، یہ تو سارے مورتیاں توڑ دی، تو اب یہ پھیلی خبر کون توڑ سکتا ہے؟ تو سب نے بالاتفاق کہا، ایک ہی لڑکا ہے، فتح لفظ استعمال کیا ہے، جوان، ایک ہی جوان ہے وہ، یقال لہو ابراہیم، جس کا ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، بس وہی ہے، اسی نے توڑا ہوگا، وہی ہمیشہ باتیں کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ نمرود تک کیس پہنچ گیا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، نمرود کے پاس گئے، نمرود نے کہا بلا لو اور پکڑ کے لے کے آؤ اس لڑکے کو بھی۔ سب کے سامنے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے، اور وہیں پر نمرود اور جو اس وقت کے جج وغیرہ تھے، جو وکیل وغیرہ تھے، وہ پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، قاضی وغیرہ پوچھ کر رہے ہیں جناب ابراہیم سے، مجمع لگا ہوا ہے سارا، اور جناب ابراہیم ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ ایسا موقع مل جائے تاکہ میں اپنی بات سب تک پہنچا سکوں۔ جب جناب ابراہیم سے پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اپنے خدا سے پوچھ لو جس کو تم خدا مانتے ہو، تم نے سب کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہ پھر اسی سے پوچھ لو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے توڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ بت بھی کہیں بولتے ہیں، یہ بولیں گے کچھ، یہ کچھ بتائیں گے۔ جناب ابراہیم کو موقع ملا کہ پھر ایسے کو مانتے کیوں ہو جو نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ بات کرتا ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے کو مانتے کیوں؟ یہ پیغام پہنچانے کا طریقہ جناب ابراہیم نے استعمال کیا، اور بات لوگوں کے دلوں میں اتری کہ بات صحیح ہے، مگر مسئلہ کیا تھا؟ سامنے اگر بتوں کا نہ مانے تو سامنے خود بیٹھا ہوا ہے نمرود، جو خود اپنا آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ اگر ان سے پیچھا چھوڑ بھی دیں کہ چلو ہم بتوں کو نہیں مانیں گے، تو نمرود ہے سامنے، وہ تو خود کہہ رہا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، جیسے فرعون نے کہا تھا نا ربکم الاعلی۔ نتیجہ یہ ہوا کیس اور بڑھتے اس طریقے سے چلے گئے کہ یہ تبلیغ کر رہا ہے، یہ تو اللہ خود دین لے کر آیا ہے۔ مل کر لوگوں نے طے کیا کہ ابراہیم کا کام ہی تمام کر دو، ختم کر دو معاملہ۔ ختم کیسے ہوگا؟ ابراہیم یہ چاہتا، یہ نمرود یہ چاہتا تھا کہ اکیلے میرے سر نہ پڑے، اس کو مارنا، اس کا خون بہانا، یہ میرے سر نہ پڑے، بلکہ اس میں پوری قوم کو شریک کر لوں۔ کل کوئی بات ہوگی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے اکیلے نے نہیں کیا، تم سب شریک ہو ابراہیم کو مارنے میں۔ اگر عذاب بھی نازل ہوگا تو تھوڑا تھوڑا ہی آئے گا سب کے حصے میں، اور اگر خون بہا بھی دینا پڑے دیت کے طور پر بھی تو بھی تھوڑی تھوڑی مثلا، تو جو بھی ہو، کل کوئی بھی مسئلہ آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں اکیلا نہیں تھا، پوری قوم شریک تھی۔ یہ اس کے لیے کیا کیا؟ پہلے نمرود میں انہیں بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اب قرآن مجید میں موجود جناب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ مگر اس سے پہلے اصل میں جناب ابراہیم نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرا اللہ وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے۔ ان اللہ یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، حیات بھی وہی دیتا ہے، جو میرا اللہ ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ کہ کیسے کرتا ہے؟ کبھی دیکھو، ابھی تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ اس کے قید خانے میں کچھ ایسے افراد تھے جو
عمر قید تھی یا ان کو سزائے موت ہو چکی تھی، سزا سنا چکی تھی، ان کو پھانسی پر لٹکانا ہے، عمر قید بھی والے بھی تھے، موت کی سزا پانے والے بھی تھے۔ اس نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے ان کو رہا کر دو۔ کہنے لگا دیکھو میں زندگی دے رہا ہوں، ان کو تو مرنا تھا لیکن میں ان کو رہا کر رہا ہوں، یعنی میں ان کو زندگی دے رہا ہوں۔ کچھ لوگ جو بیچارے راستے میں چل رہے تھے، کہتا ہے جاؤ پکڑ کے لے کے آؤ 2-4 آدمی کو، اپنے پولیس سے کہا، وہ گئے، وہ 2-4 آدمی کو پکڑ کر لے کر آ گئے، بالکل بے خطا بے گناہ، معلوم ہی نہیں اندر ہو کیا رہا ہے، اور جلاد سے کہا کہ ان کو مار دو۔ انہوں نے مار دیا۔ کہنے لگے دیکھو میں موت دے رہا ہوں، موت جیسے تمہارا خدا موت و حیات دیتا ہے اسی طریقے سے موت و حیات میں دے رہا ہوں، جن کو مرنا تھا ان کو میں نے زندگی دے دی، رہا کر دیا، اور جو بالکل زندہ تھے دیکھو میں نے ان تمہارے سامنے مار دیا۔ جناب ابراہیم نے کچھ نہیں بولا۔ اب دوسری دلیل دی اور آپ کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اور فرمایا آپ نے اللہ میرا وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو کہہ رہا کہ تو خدا ہے تو اب تو سورج کو مغرب سے نکال۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا کافر ہو۔ لیکن جناب نمرود کو، اس جناب ابراہیم کو نمرود نے اب کچھ نہیں، دلیل اب تھی نہیں اس کے پاس کچھ دلیل، کیسے نکالے مغرب سے سورج کو، یہ تو مسئلہ قرآن میں تھے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات تھی جناب ابراہیم کے زمانے کی، 3000 سال پرانی بات ہے، کیا ضرورت تھی اس کو قرآن مجید میں داخل کرنے کی، لکھنے کی؟ بھرے دربار میں نمرود کے ابراہیم دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مغرب سے سورج نکال دے وہ خدا ہے، یہ تو دعویٰ ہے، کہہ رہا ہے جو سورج نکال دے، میرا اللہ وہ مشرق سے نکالتا، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ تو دعویٰ ہوا نا کہ مغرب سے جو نکال دے وہ خدا ہے، اگر نمرود نکال دیتا تو کیا ہوتا؟ ابراہیم کو ماننا پڑتا یا نہیں ماننا پڑتا؟ ماننا پڑتا، جو خود ہی دعویٰ کیا۔ مگر اور کہا نہیں، وہ معلوم تھا ابراہیم کو کہ نمرود نکال ہی نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، ابراہیم کو یقین تھا کہ مغرب سے سورج نمرود نہیں نکال پائے گا، مگر سوال یہ ہے یہ قرآن میں لکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو مغرب سے سورج نکال دے وہ خدا؟ اگر کوئی نکال دے تو کیا ہوگا؟ کیا ماننا پڑے گا؟ بھائی خیبر فتح کرنے کے بعد مولا کانا تشریف لا رہے تھے، نماز قضا ہونے کا وقت ہو گیا، علی نے اشارہ کیا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، ڈوبتا ہوا سورج پلٹ گیا، مغرب سے سورج پھر سے نکل آیا۔ اب مان جیسے ہی نصیریوں نے دیکھا علی کے اس عمل کو قرآن کی آیت سے ملایا، جو مغرب سے سورج نکال دے وہ خدا، فوراً علی کے قدموں میں یا علی تو خدا ہے، علی تم تو خدا ہو۔ علی نے سزا بھی دی۔ میرے عزیز اب سوال یہی ہے، اب لوگ کہتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں اچھا اگر قرآن میں ہے علی نے نکال بھی دیا تو پھر کہتے ہیں پھر تم لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں بھی ماننا چاہیے جو تم بول رہے ہو آج ممبر سے۔ بھائی ہم کیوں مانیں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ تمہارے بزرگوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد والے محمد۔ اب یہاں پر تو نمرود بے بس ہو گیا، تو اس لیے پورے اس نے پلان بنایا کہ بس ایک ہی طریقہ ہے، قوم کے اوپر رکھ دو اور جناب ابراہیم کو جلا دو۔
یہی ایک طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے امتحانات کا تذکرہ کیا ہے، اس امتحانات کے بارے میں تفصیل سے تو میں کل بتاؤں گا، مگر یہ طے ہے کہ انسان کی پوری زندگی امتحان میں گزرتی ہے، یہ امتحان ہوتی ہے۔ حالات اچھے ہوں تو بھی امتحان ہے، حالات برے ہوں تب بھی امتحان ہے۔ اللہ کبھی دولت دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی دولت واپس لے کر امتحان لیتا ہے، کبھی اولاد دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی اولاد واپس لے کر امتحان لیتا ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں اللہ کے امتحان کے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس میں گفتگو انشاءاللہ موقع ملا کل عرض کریں گے، تو مگر یہ طے ہے کہ جتنا بڑا امتحان اور امتحان کی کامیابی اتنا ہی بڑا انعام ہے نا، جتنا بڑا امتحان اور امتحان میں کامیاب ہونا اتنا ہی بڑا پھر انعام و اکرام۔ جناب ابراہیم نے سارے امتحان دیے اور سارے امتحان میں جناب ابراہیم پاس بھی ہوئے، سب میں کا پاس ہوئے۔ جناب ابراہیم اکیلے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے سارے عہدے عطا کیے، نبی بنے، رسول بنے، اولوالعزم پیغمبر بنے۔ پھر اس کے بعد حد یہ ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں ان کو امام بھی بنا دیا، جو سب سے بڑا عہدہ ہے اللہ نے آخر میں وہ بھی دے دیا۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے خلیل بنا دیا، خلیل یعنی اپنا پکا دوست بنا لیا اللہ نے۔ یہ سارے عہدے اللہ نے عطا کیے، بلکہ جو کسی کو بھی نہیں دیا، خلت جو عطا کی وہ بھی اللہ نے جناب ابراہیم کو دے دی، خلت بھی عطا کر دی۔ خلت کیسے عطا ہوئی اور خلت کسے کہتے ہیں؟ خلیل خدا، یہ لقب ہے جناب ابراہیم کا، خلیل۔ خلیل کا مطلب ہے یعنی اللہ کا دوست، اللہ نے اپنا دوست مانا جناب ابراہیم کو۔ ایک دن جبریل امین آئے جناب ابراہیم کے پاس۔ ابراہیم نے پوچھا خیریت کہاں آئے ہو؟ کہا ایک آدمی کے پاس آیا ہوں مبارکباد دینے کے لیے۔ کس بات کی مبارکباد؟ کہ اللہ نے اسے اپنا خلیل بنا دیا، تو اس کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، بتانے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری دینے کے لیے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ کون ہے وہ خوش نصیب جس کو اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دیا، اتنا بڑا مرتبہ اس کو عطا کیا، اپنا یعنی خلت عطا کیا، خلیل بنایا؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ فرشتے نے کہا کہ جان کر کیا کرو گے؟ اگر میں بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ کہا میں اس کے قدموں کی خاک، قدموں کے نیچے سے خاک اٹھا کر اپنے پاس بطور تبرک رکھوں گا، اس لیے کہ وہ عام آدمی نہیں ہوگا جس کو اللہ نے خلت عطا کی ہے۔ تو جبریل نے کہا جناب وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ ہی ہیں، اللہ نے آپ ہی کو خلت عطا کی، آپ ہی کو اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ کہ مجھے بنایا؟ مگر کس وجہ سے؟ کون سی وہ خاصیت ہے جو اللہ نے میرے اندر دیکھ کر مجھے خلیل بنایا؟ یہ روایت جو میں سنا رہا ہوں یہ روایت ہے، اور یہ روایت کسی اور نے نہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جناب ابراہیم نے کہا کیا دیکھا ہے آخر اللہ نے میرے اندر ایسی چیز جس کی بنا پر اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے؟ جبریل امین نے کہا دو چیزیں ایسی ہیں اللہ نے جو آپ کے اندر دیکھی ہیں، اور سے سنیے کیا ہے وہ دو چیزیں۔ کہا اللہ نے آپ کے اندر دو چیزیں ایسی دیکھی ہے جس کی بنا پر اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ پہلی چیز کہ تم نے اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، جب بھی مانگا ہے صرف اور صرف اللہ سے مانگا ہے، اللہ کے علاوہ کبھی اور کسی سے
سوال نہیں کیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اگر کسی نے تم سے مانگا تو تم نے خالی اس کو واپس نہیں پلٹایا۔ یہ دو چیزیں تھیں، اللہ کے علاوہ، خود اللہ کے علاوہ کبھی مانگا نہیں، اور کسی نے اگر تم سے مانگا تو تم نے کبھی اس کو رد نہیں کیا، کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی تھی تمہارے اندر جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو خلت عطا کی، اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ یہ تو ہو گئی بات خلت کی۔ اب بات ذہن میں رکھیے گا، خلت یعنی اللہ نے کیوں دی ہے؟ چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے، نمرود نے حکم دے دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہونے لگی، اور جیسے میں نے کہا چاہتا کیا ہے وہ؟ لکڑیاں جمع کر کے تاکہ ابراہیم کا خون سب پر آئے، اور میں کہہ سکوں میں اکیلا مار سکتا تھا، کوئی بھی سزا اچھی دے سکتا تھا، مگر لکڑیاں جمع کروا رہا ہے۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، قوم ساری لگ گئی، ہاں اس نے ہمارے بتوں کو توڑا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا، جوش میں جذبے میں آ کر لکڑیاں جمع ہو گئی اور ڈھیر لگ گیا۔ جب اتنا ڈھیر لگ گیا، کہا لگا دو آگ، ابراہیم کو لے کر آ رہے ہیں، آگ بھی لگا دی، مگر اب ابراہیم کو پھینکے کیسے آگ میں؟ جیسے ہی آگ لگی تو آگ کی لپٹیں دور تک گئی، اب ابراہیم کو کیسے اندر پھینکے؟ اس کام کے لیے جو پہلی مجلس میں نے وہ دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان نے اللہ سے کہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو بہکاؤں گا، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا، اور سورہ یاسین میں بھی غالباً یہ آیت ہے کہ اس سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ لہٰذا یہ شیطان نے کہا آج مجھے موقع مل گیا، اور نتیجہ یہ ہوا شیطان آ گیا انسانی بھیس میں، اور آنے کے بعد کہا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ پتہ نہیں کہاں سے دماغ رکھتا ہے یہ بھی، کہنے لگا کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگا آگ تو لگا دی لکڑیوں میں، ابراہیم کو پھینکنا ہے تو پھینکے کیسے اس لڑکے کو؟ ارے یہ کون سی بات ہے، یہ تو بلکہ بہت آسان ہے کہ کیا کہ منجنیق کا سہارا لیا جائے۔ منجنیق کیا ہوتا ہے؟ منجنیق آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل آسان طریقے سے بتا دوں میں آپ کو، پہلے جنگوں میں جیسے آج کے زمانے میں توپ ہوتی تھی، اسی طریقے سے جنگوں میں جب قلعوں پر حملہ ہوتا تھا تو قلعے پر حملہ کرنے کے لیے کئی لوگ پتھروں کو باندھ کر، ایک گلیل ٹائپ ہوتی تھی، اور پھر اسے کھینچتے تھے، وہ دور تک اس میں بم جو ہوتا تھا یا پتھر ہوتا تھا یا آگ کے شعلے، وہ آگ کے گولے ہوتے تھے، وہ پھینکے جاتے تھے قلعے کے اندر، بادشاہ کے قلعوں کے اندر یا اس طریقے، تو اس کو کہا جاتا ہے منجنیق۔ اس نے کہا کہ یہ کام کرو، منجنیق میں رکھ دو اور منجنیق کے ذریعے سے پھینک دو کھینچ کر۔ لوگوں کے دماغ میں آئی بات بہت اچھی بتائی ہے بھائی، دور کھڑے ہو کر، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں غلیل، بالکل آسان سمجھیے۔ اس طریقے سے جناب ابراہیم کو اسے منجنیق میں رکھا اور پھر اسے گھما کے اسے اچھی طریقے سے جو پھینکا۔ اب جناب ابراہیم دور تک جانا ہے، چونکہ اب یہ فضا میں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ سارے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی، ہمارے یہاں ہے خاص طور سے حدیث ہے کہ جان بچانا واجب ہے، تقیہ کر سکتے ہیں، ہے نا، تقیہ میں جان بچانا اپنا فرض ہے تو تقیہ کر لو، کہیں خدا نخواستہ ایسا لگے کہ جان کا خطرہ ہے تقیہ کر سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ مال کا بھی اگر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو تقیہ واجب ہے، تقیہ بچائیے، اپنی جان بچائیے۔ ابراہیم بھی تقیہ کر سکتے تھے یا نہیں؟ کہہ سکتے تھے وقتی طور پر ارے بھائی چل ٹھیک ہے تو ہی خدا ہے، میرا پیچھا چھوڑ، آگ کو دیکھ کر ڈر سکتے تھے، مگر ابراہیم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ تقیہ صرف امت کے لیے ہے، یاد رکھیے گا یہ بات، یہ تقیہ کا حکم جو ہے یہ نبیوں کے لیے نہیں ہے، رسولوں کے لیے نہیں ہے، اماموں کے لیے نہیں ہے۔
اللہ نے جن کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان نمائندوں کے لیے، ان رہبران دین کے لیے تقیہ نہیں ہے، تقیہ امت کے لیے ہے، قوم کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ نبی کے لیے، رسول کے لیے یا امام کے لیے۔ اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی نبی نے تقیہ کیا ہو یا کسی رسول نے تقیہ کیا ہو یا کسی امام نے تقیہ کیا ہو۔ حالات کیسے بھی ہوئے، ہزار نبی ایک وقت میں بنی اسرائیل نے ذبح کیے ہیں، قتل کیا ہے ایک دن میں، ایک رات میں، ایک رات میں 1000 نبیوں کو قتل کرنے کے بعد، یہودی بنی اسرائیلی ذبح کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، صبح میں نہا دھو کے چٹے صاف کپڑے پہن کر کام کاج پر ایسے نکل جایا کرتے تھے جیسے رات میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ جس کو دکان کھولنی ہے اپنی دکان کھولنا، جس کو جو جیسا کام کاج ہے بالکل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کچھ۔ اور اسی رات میں 1000 قتل کرنے کے بعد، چونکہ نبی کچھ ایسے نبی تھے جو صرف اپنے لیے نبی، جو 1.25 لاکھ نبی سنتے ہیں آپ، وہ 1.25 لاکھ نبی ان میں سے کچھ ایسے تھے جو صرف اپنے لیے نبی تھے، کچھ ایسے تھے جو اپنی فیملی کے لیے نبی تھے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، فقط اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فیملی کو آگ سے بچا لو، تمہاری ذمہ داری اتنی ہے۔ تو کچھ اپنے لیے فقط نبی، کچھ اپنی فیملی کے لیے نبی، کچھ اپنے قبیلے کے لیے نبی، کچھ اپنے گاؤں کے لیے نبی، کچھ اپنے شہر کے لیے نبی، پوری کائنات کے لیے صرف رحمت للعالمین بھر کر بھیجا اللہ نے ہمارے رسول حضرت احمد مجتبی محمد۔ وہ فقط پوری کائنات کے لیے تھے اور رہے گی پوری کائنات تک کے لیے ان کی نبوت و رسالت قیامت تک، لیکن باقی افراد صرف وقتی کچھ خاص افراد کے لیے۔ تو کوئی نبی کوئی نبی تقیہ نہیں کر سکتا، کوئی رسول تقیہ نہیں، کوئی امام تقیہ نہیں، لہذا جناب ابراہیم بھی تقیہ نہیں کر سکتے تھے۔ جناب ابراہیم کو چھوڑ دیا گیا اور سارے فرشتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدو، یا اللہ یہ ایک ہی تو تیرا بندہ ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لوگوں کو پیغام پہنچا رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب کیا ہوگا اگر یہ آگ میں چلا گیا؟ تو پھر کیا کریں؟ میں جانتا ہوں وہ میرا بندہ ہے، مگر میرا بندہ ہے وہ اگر تم میں سے کسی کی مدد لے سکتا ہو تو جاؤ کر لو مدد۔ اللہ کو کتنا بھروسہ ہے، اور اللہ نے فرشتوں سے اسی لیے تو کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو جاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہاری مدد لے لے گا ابراہیم تو جاؤ کر لو مدد۔ کم اگر پروردگار تو بچا سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے کہا جبریل تم جاؤ اور جا کے پوچھو، اور آپ جناب ابراہیم آگ میں 2 سیکنڈ کے اندر آگ میں جانے والے ہیں، اور اسی وقت جناب جبریل امین پہنچ گئے اور وہی فضا میں گفتگو کرنی شروع کر دی۔ ابراہیم اَلَکَ حَاجَہ، ابراہیم کیا کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اب مجھے بتائیے ابراہیم کیا جواب دے، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت تو ہے، یقیناً ضرورت ہے، اللہ نہیں جانتا ضرورت ہے جو پوچھوانے کے لیے بھیجا ہے۔ جبریل امین نے 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر بتایا، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت عرش پر گئے معراج پر، تو جبریل سے پوچھا کبھی تھکتے بھی ہو، کبھی کوئی ایسا وقت بھی آیا؟ جبریل نے کہا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں بالکل تھک گیا تھا بہت زیادہ، چونکہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا اس کام سے ہونے سے پہلے بھی بتاؤں گا 2 واقعے تو جناب ابراہیم ہی کے ہیں اور وہی بتا رہا ہوں بس۔ ایک موقع بتایا کہ جس وقت اللہ نے ابراہیم کو جب لوگوں نے ابراہیم کو پھینکا، نمرود نے پھینکا ابراہیم کو آگ میں اور ابراہیم فضا میں تھے، اللہ نے کہا جبریل جاؤ آگ میں پہنچنے سے پہلے ابراہیم کے پاس پہنچ جانا،
آگ میں اگر ابراہیم پہنچ گئے تو میں تیرا نام فرشتوں کے فہرست سے ہی کاٹ دوں گا۔ کہتا میں تیزی کے ساتھ گیا، جانے سے پہلے میں نے ایک اور واقعہ بتایا کہ جب ابراہیم اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے، اس وقت اللہ نے کہا جلدی سے جنت سے دمبا لے کر تیزی کے ساتھ جانا۔ کل انشاءاللہ اس بات کو بیان کروں گا۔ اور چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو نکال دینا، دمبا رکھ دینا۔ اگر چھری چل گئی گلے پر تو تیرا نام کاٹ دوں گا میں فرشتوں کی فہرست میں۔ کب تیزی کے ساتھ گیا، اسماعیل کو نکالا اور دمبا رکھ دیا۔ کئی واقعے ایسے بتائے ہیں۔ اب یہاں پر پہنچ گئے ہیں جناب عالی جبریل امین اور پوچھ رہے ہیں اللہ کا حاجہ یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب مجھے بتائیں ابراہیم کیا کہیں، ہاں کہیں یا نہ کہیں، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ابراہیم کہتے ہیں ہاں ضرورت ہے، تو ابراہیم نے اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور سے سوال نہیں کیا، ابراہیم کی خلت خطرے میں۔ اور اگر کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تو یہ نبوت اور رسالت کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس دنیا میں بے نیاز نہیں ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ ابراہیم کہیں تو کیا ہاں کہیں یا نہ کہیں؟ اور آگ میں جانے والے اگلے 1 سیکنڈ کے اندر یا 2 سیکنڈ کے اندر جیسے ہی کہا ابراہیم نے کیا جواب دیا ہے؟ جیسے ہی کہا فرشتے نے، جبریل نے اے ابراہیم اللہ کا حاجہ، فوراً ابراہیم نے جواب دیا قالا بلا، ہاں ضرورت تو ہے، اما الیک فلا، لیکن تم سے نہیں ہے، جس سے ضرورت ہے وہ اللہ مجھے خود دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ قال بلا اما الیک فلا، ضرورت ہے مگر تم سے نہیں ہے، جس سے ضرورت ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس جملے سے اللہ سے جناب ابراہیم نے نبوت اور رسالت دونوں کو بچا لیا، خلت کو بچا لیا۔ جیسے یہ جملہ کہا ہاں جس سے ضرورت ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً آواز قدرت آئی، حکم دیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حکم دے دیا آگ کو، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے، مگر اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ تیری ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم کو تکلیف ہونے لگے، ٹھنڈی ہونا مگر ضرورت سے زیادہ بھی ٹھنڈی مت ہو جانا۔ صلوات پڑھ لیجئے بس محمد و آل۔ آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم آگ میں گئے، اور وہ آگ جو بھڑک رہی تھی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، شعلے جس کے آسمان سے باتیں کر رہے، پرندہ کوئی گزر جاتا تو پرندہ خاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس آگ کو گلزار کر دیا اور جناب ابراہیم صحیح و سالم اس آگ سے واپس ہو۔ آپ لوگوں پر اثر پڑا، اصل دور یہاں سے شروع ہوا ابراہیم کے، جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ لیا کہ اتنی بڑی آگ ہونے کے باوجود اس آگ سے ابراہیم صحیح و سلامت نکل گئے، تو واقعی جس خدا کو یہ مانتے ہیں واقعی وہ خدا ہی سپر پاور ہے، بس یہ نمرود کچھ نہیں ہے، یہ فلاں کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم کل بات آگے بڑھائیں گے، مگر ایک بات عرض کرتا چلوں، اول تو وقت ہی ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ بات عرض کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو تاریخ ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں 5 محرم گزر چکی ہے، اور 5 محرم کا مطلب یہ ہے کہ آدھا محرم گزر گیا۔ ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں خود سوچے کہ واقعاً امام تو ہمارے 10 دن کے لیے مہمان ہیں، کیا واقعاً ہم نے حق ادا کر دیا ابھی تک؟ کیا شہزادی کو حق، شہزادی کا جو حق ہے پرسہ دینے کا، کہ ہم نے پرسہ دے لیا؟ اگر واقعاً ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں واقعاً نہیں دیا، حق ادا نہیں ہوا ابھی تک، تو پھر 5 دن اور باقی ہیں، اور ان 5 دنوں میں ہماری یہ کوشش رہے کہ واقعاً گریہ میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ میں جانتا ہوں بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو رونا چاہتے ہیں مگر آنسو نہیں نکلتے ہیں، ایسے بھی افراد ہیں۔
جو واقعاً رونا چاہتے ہیں، دل رو رہا ہے، آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے، ایسے لوگوں کے لیے بالخصوص میں کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعاً ایسے افراد ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں مستقل۔ حسین کا غم یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ پتھر روئے ہیں، پتھر دل رو، کائنات کی ہر ایک مخلوق روئی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے آنسو نہیں آتے، نہیں نکلتے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں ہمارے گناہ بھی ہو سکتے ہیں جو بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی دل سخت ہو جاتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے اور مصائب کا اثر دل پر نہیں ہو پاتا ہے جیسے ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان رونا چاہتا ہے مگر شرم کرتا ہے اور شرم کی وجہ سے نہیں روتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ لائٹ بند کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ گریہ کا ماحول بنے، چونکہ پاس میں بیٹھنے والا کیا سوچے گا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ ہمیں نہیں سوچنا ہے، ہمیں تو بس اتنا سوچنا ہے کہ شہزادی مجلس میں آتی ہیں اور وہ آنسوؤں کو اکٹھا کرتی ہیں اپنے رومال میں، شہزادی کا رومال خالی نہیں جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، آج میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کا پرسہ پیش کیا جائے جن بچوں پر خود ماں بھی نہ رو سکی۔ واقعہ کربلا ہو گیا مگر ماں اپنے بچوں پر نہ روئی، اور اسی لیے تو 11 محرم کے لیے روایت میں ملتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جس وقت قافلے کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، میں نے دیکھا جتنی بھی لاشیں تھی ہر لاش کے اوپر ہر ایک بیوی لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی، مگر کربلا کے میدان میں 2 لاشیں ایسی تھی جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں سید سجاد کے پاس گیا اور میں نے سید سجاد سے پوچھا کہ اے سید سجاد، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، حمید ایسے نہ کہو، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، مگر اس کا کہنا ہے اپنے بچوں پر نہیں روؤں گی بلکہ اپنے ماں جائے کا ماتم کروں گی، حسین پر روؤں گی۔ شب عاشور ہر ایک خیمے کے اندر ہر ایک بیوی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور ہر ایک ماں ہر ایک بچے سے یہی کہہ رہی ہے، بیٹا کل قربانی کا دن ہے۔ ام لیلہ علی اکبر سے کہہ رہی ہیں، ام فرواد جناب قاسم سے کہہ رہی ہیں، زینب اپنے دونوں بچوں محمد سے کہہ رہی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ایک خیمہ ہے جس میں رباب علی اصغر کو جھولا جھلا رہی ہے مگر لوریوں میں یہی کہہ رہی ہے، میرے لال تیری زندگی میں حسین کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔ جناب زینب نے بچوں سے کہا کہ کل قربانی کا دن ہے میرے بچوں، کل میں تمہارا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تمہاری زندگی میں میرا ماجائے حسین کے اوپر کوئی آنچ آ جائے۔ سلسلہ قربانی کا جب شروع ہوا، اصحاب نے قربانی پیش کر دی، انصار کی قربانیاں پیش ہونے لگی، اور دن جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا، شہزادی زینب تھی جو بار بار بچوں کو دیکھ رہی تھی، اور وہ وقت آ گیا قربانیوں کا جب سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلے اولاد عقیل نے قربانی پیش کی ہے۔ یعنی جب خاندان اہل بیت میں جب قربانیاں دی گئی ہیں تو سب سے پہلے جناب عقیل کی اولاد نے قربانی پیش کی ہے، پھر اس کے بعد دیگر کا نمبر ہے۔ اولاد عقیل قربانی جب پیش کر چکی پھر اولاد جعفر طیار کا نمبر آیا، اور اسی میں جناب اون و محمد بچوں کو بلایا ماں نے، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تم ابھی تک زندہ ہو؟ فرمایا معذر گرامی، ہم تو کئی بار مامو جان کے پاس جا چکے، مامو جان سے کہہ چکے، مگر مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ لیجئے، ماں نے ایک مرتبہ حسین کو بھی بلایا، عباس کو بھی بلایا، اور جیسے ہی بلایا ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میری ماں جائے میں اجازت دے چکا ہوں، میں اجازت دے چکا ہوں، لیجئے میں نے تمام بالکل ختم کر دیا، مختصر کر رہا ہوں۔ اور پھر جب دونوں کو اجازت ملی، دونوں ماموں نے
دونوں بھانجوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پر سوار کیا۔ جناب اون کو امام حسین نے، جناب محمد کو جناب عباس نے سوار کرایا۔ دونوں بچے میدان میں گئے۔ ماں نے رات کہہ دیا تھا کہ یہ خیال رہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، یہ خیال رہے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، فرات پر جانا مگر شجاعت و بہادری کے جوہر اسی انداز سے دکھانا۔ اور واقعی بچوں نے اسی انداز سے جنگ کی، میمنہ میسرہ سب ایک کر رکھ دیا، اور حد یہ ہے کہ فرات کو فتح کر لیا۔ اور جب فرات کے کنارے دونوں بچے پہنچے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا، بھیا کاش ہم سکینہ کا مشکیزہ لے آتے، کاش ہم سکینہ کا مشکیزہ لے آتے تو خیموں میں سکینہ پیاسی نہ ہوتی۔ بھائی بھائی سے یہ بات کر رہا، کسی نے خبر دے دی خیام میں شہزادی زینب کو، بی بی آپ کو مبارک ہو، بچوں نے فرات فتح کر لی ہے۔ شہزادی تڑپ گئی، مجھے مبارکباد نہ دو، ارے دعا کرو کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے، میرے بچے بڑے پیاسے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ لیجئے بس وہ وقت آ گیا جب دونوں بچوں نے جنگ کرتے کرتے چاروں طرف سے پسر سعد نے آواز دی، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ایسے ان سے نہیں جیت پاؤ گے، جانتے نہیں جعفر طیار کو، جعفر طیار کے پوتے ہیں یہ، ایک ایک نہیں جاؤ گے، چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کرو۔ اور چاروں طرف سے ایک ساتھ بچوں کے اوپر حملہ ہوا، اور ایسا حملہ ہوا ایک بھائی بھائی سے بچھڑنے لگے۔ لیجئے میرے عزیزو، بچوں نے آواز دی، مامو جان ہماری مدد کو آئی۔ دونوں مامو ایک ساتھ، دونوں مامو ایک ساتھ دونوں بھانجوں کی طرف دوڑے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جملہ جو میں اب اس وقت کہہ رہا ہوں، علامہ مرحوم کہا کرتے تھے عرفان حیدر آبادی، وہ اس جملے کو پڑھا کرتے تھے کہ دونوں بھانجوں نے اپنے دونوں ماموں کو قریب بلایا، مامو جان ہمارے اور قریب آئیے۔ امام حسین اون کی طرف جھکے، جناب عباس محمد کی طرف جھکے، اور دونوں بچے اشارہ کر رہے اور قریب آ جائیے، اور قریب آ جائیے۔ اور جب قریب آئے، دونوں بچوں نے اپنے ہاتھ کی پوری طاقت کو جسم کی سمیٹ کر اپنے ماموں کے سر پر رکھا ہاتھ، اور کہا کہ مامو جان اماں سے کہہ دیجئے گا آپ کے سر کی قسم، ہم گئے تھے فرات پر مگر پانی نہیں پیا ہے، ہماری طرف سے گواہی دے دیجئے گا کہ ہم نے پانی نہیں پیا۔ اتنا جملہ کہا، بچوں کے جسم سے روح نکل گئی، اور اب دونوں ماموں دونوں بچوں کی لاشوں کو لے کر آئے، خیمے میں لا کر رکھا، آواز دی، زینب تیرے بچوں کی برات آ گئی۔ شہزادی زینب نے سنا، دروازے پر آئی، اور دروازے پر آنے کے بعد فوراً کہا، میرے بھائی حسین، میرے بھائی حسین، خیمے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی جب تک مجھے یقین نہ دلاؤ بچوں نے پانی تو نہیں پیا، بچوں نے پانی تو نہیں پیا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، اے زینب، ارے میں امام وقت ہو کر گواہی دے رہا ہوں، تیرے بچے پیاسے شہید ہوئے ہیں، تیرے بچے پیاسے اس دنیا سے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ باراللہ ہمارے اس مختصر عبادت کو قبول فرما، ہمارا شکر مال زہرہ میں جگہ عنایت فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے، اور اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ میرے بابو جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں دامن اہل بیت ہو، تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، جان مال عزت آبرو کی ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے رنج غم دکھ درد مصیبت تکلیف سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس پرسداری کو قبول فرما، شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں، شہزادی کو پرسہ دے رہے ہیں، ہم تمام کے پرسوں کو قبول فرما۔
اور انہیں صحت کاملہ بھی عنایت فرما۔ پھر سے دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آوان و انصار میں ان کے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔